اچھا، اس کے بعد 2 رکعت نماز شب قدر کے اندر پڑھی جاتی ہے، جس میں الحمد کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی۔ دیکھیے، اس کا بھی پیغام یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی اس شب میں یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اس میں نماز کا عادی بننا ہے، اور معمولی باتوں پر نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ذرا سا بیمار ہوئے نماز چھوڑ دی، کسی تقریب میں جانا پڑ گیا نماز چھوڑ دی، کسی پکنک پہ جانا پڑ گیا نماز چھوڑ دی، کوئی سفر درپیش ہو گیا سفر میں نماز نہیں پڑھ رہے۔ اور اس نماز کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ بہتر بھی بنانا ہے، پڑھنا بھی ہے، بہتر بھی بنانا ہے، جس کے لیے ہمارے درسوں کی ایک سیریز چل بھی رہی ہے کہ نماز کو بہتر کیسے بنائیں۔ اچھا، مردوں کے لیے تو بہرحال پھر بھی مواقع ہیں، خواتین کو اتنے مواقع نہیں مل پاتے، لیکن مسلمانوں کی بہت سی روایات کے اندر ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ شب قدر کا ایک حصہ ان لوگوں کو بھی مل جاتا ہے عام دنوں میں بھی، جو مغرب و عشاء کی نمازیں جماعت سے مسجد کے اندر جا کر پڑھتے ہیں۔ البتہ وہ افراد کہ جو بے نمازی ہیں یا گھنٹے دار قسم کے نمازی ہیں، وہ اس رات کی، کیونکہ اس سے پیغام ہی انہوں نے کوئی نہیں لیا، جو 2 رکعت نماز بھی پڑھی بس اس رات کی حد تک رہے، اس کو پھیلایا نہیں اس شب قدر کو تمام راتوں کے اوپر۔ تو کیا اس سے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہاں پر رابطہ کرتے ہیں مدرسے میں کہ ہمارے والد تھے، 70 سال کی عمر تھی، 90 سال کی عمر تھی، اور پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ان کی نمازیں پڑھوانا۔ پھر جب ان کو بتاتے ہیں، ان کے روزوں کا وہ بتاتے ہیں سلسلہ کہ یہ، تو سوچتے ہیں کہ تمہیں پوری جائیداد ہی ابا کے لیے جو قربان کرنی پڑے گی۔ تو اولاد بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنے روزے اور ان کی اتنی نمازیں کیسے کروائیں۔ باقاعدہ جو کتاب ہدیہ مبلغین ہے، اس میں کتاب شناخت نماز کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں بہت مالدار شخص تھا، اب میں بالکل فقیر ہو گیا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کیا تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا پیغمبر اسلام میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کیا تم روزے نہیں رکھتے؟ کہا کہ میں رمضان کے روزے تو چھوڑیے، میں 3 مہینے مسلسل رجب سے لے کر رمضان تک پابندی سے مستحب روزے تک رکھتا ہوں۔ پیغمبر اسلام تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کون سا اس نے گناہ کیا کہ اس کے مال سے برکت ختم ہو گئی۔ اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، خدا درود و سلام آپ کے اوپر بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، آپ اس بندے سے کہہ دیں کہ اس کا جو باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک گھونسلہ ہے چڑیا کا، اس گھونسلے میں ایک بے نمازی کی ہڈی کا ایک ٹکڑا موجود ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے مال میں بالکل برکت ختم ہو گئی اور تم مفلس و نادار ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے اس شخص کو یہ بات بتائی۔ وہ شخص اپنے باغ میں گیا، اور وہ عام طور پہ ہوتا ہے نا، جانور کوئی نہ کوئی ٹکڑا اٹھا کر لے آتے ہیں کسی ہڈی کا، وہ اس نے گھونسلے میں سے نکال کر کسی دور جگہ پھینک کر آیا، اس کے اثرات بد دور ہوئے اور دوبارہ مال کے اندر اس کے برکت آنی شروع ہوئی۔ تو آپ خود سوچیں کہ بے نمازی کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ اتنا زیادہ نحوست رکھتا ہے، تو ایک مجسم بے نمازی آپ کے اطراف میں موجود ہو، مجسم بے نمازی آپ کے گھروں کے اندر آپ کے ساتھ رہتے ہوں، تو وہ گھر کتنی بلاؤں، تکلیفوں، مشکلات، پریشانیوں اور فقر و فاقے کا شکار ہوگا، جو لوگ آج ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور بے نمازی سے مراد یہ نہیں کہ جو شروع سے آخر تک نماز بھی نہ پڑھتا ہو، جو گنڈے دار ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کہ فلاں نماز فجر کی روزانہ قضا ہو گئی، ساری نمازوں قضا کر کے کبھی ایک ساتھ پڑھ لیا، ان کے بھی اثرات نحوست اسی انداز کے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے خود اپنے آپ کو نمازیں ٹھیک بھی کر رہی، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جیسے اس نے آ کر کے میں 3 مہینے کے مستحب روزے بھی رکھتا ہوں، تمام نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، کوئی واجبات اپنا چھوڑتا نہیں ہوں، پھر بھی میں مفلس ہوتا جا رہا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اپنے اطراف والے لوگوں پر۔ وہ اگر ویسے ہی خراب رہے اور آپ ذاتی طور پر اپنے عمل کو اچھا کرتے چلے گئے، تو لا محالہ ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے، اور یہی بے برکتی اور نقصان کا سبب آپ بنیں گے۔ جیسے کوئی
بہت بدبودار چیز کمرے، آپ لاکھ خوشبو لگا کے بیٹھے رہیں اور کوئی سڑی ہوئی مچھلی کمرے میں لا کے رکھ دیں تو اس کے اثرات آپ تک پہنچیں گے؟ آپ فقط اپنے لباس پر خوشبو سے اس گندے اور برے اور بدبودار چیز کے اثرات کو دور نہیں کر سکتے۔ تو بہت ضرورت اس بات کی، جب ہی ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ تبلیغات کے اندر آپ اپنے آپ کو بھی، اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے حال کو بھی، تب بھی آپ کو تبلیغ کرنا پڑے گی، ورنہ دوسرے جو خراب ہوتے چلے جائیں گے آپ کے تبلیغ نہ کرنے کے نتیجے میں، اس سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور تو اس نماز کا ایک حق ہے شب قدر میں، اس کی تبلیغ کریں، لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں اور مسائل فقہ کے تحت صحیح طور پر نماز پڑھنا شروع کریں، اور نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اب اقدامات شروع کریں، اور اس شب میں اس کا حق ادا کرنے کی آپ نیت کریں، اور پھر پورا سال اس سلسلے میں کام بھی کریں۔ اور اگر کوئی شخص فقط پوری زندگی بھی اس نماز کے موضوع کی تبلیغ پہ لگا دے تو اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دے دیا۔ دیکھیے، اس 2 رکعت نماز شب قدر جو آپ پڑھیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز شب بھی پڑھنا ہے اسی رات کو، یہ بھی نماز کی کنٹینیوشن ایک ہی رات میں جو آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں، اس میں ایک تو نماز واجب نماز ہے جو آپ کو مغرب عشاء کی پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز شب قدر ہے، اور اسی رات آپ کو نماز شب کا پابندی کی بھی نیت کرنی۔ اس سے بہتر کون سی رات آئے گی جب آپ اس بات کا عہد کریں گی کہ اب مجھ سے نماز شب نہیں چھوٹنی چاہیے؟ جو بالکل مبتدی ہیں، جب تک بالکل نہیں پڑھتے ہیں، میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ 1 مہینے تک فقط 1 رکعت نماز شب سے ابتدا کریں۔ جب وہ مکمل پابندی کے ساتھ کم سے کم 1 مہینے تک 1 رکعت پڑھ لیں گی تو پھر وہ 3 رکعت پہ چلی جائیں، پھر 3 مہینے تک 3 رکعت پڑھتی رہیں، اور اس کے بعد جب 3 مہینے تک عادی ہو جائے تو پھر آرام سے 8 رکعتیں اور 11 رکعتوں تک بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، الحمد کے اوپر اکتفا بھی کیا جا سکتا ہے، تمام مستحبات بھی نکالے جا سکتے ہیں، چند منٹ کی یہ نماز، لیکن اس کا آپ کو عادی بننا پڑے گا۔ اور نماز شب کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ معنی گناہان آئندہ ہے اور کفارہ گناہان گزشتہ ہے، گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں سے بچانے والی چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ میں وہ تصویر تو نکال نہیں سکا کہ امام خمینی نے آپریشن سے پہلے جب مسلسل آکسیجن لگی ہوئی تھی، ایک تو یہ ہے آپ کے سامنے، اس کے بعد پھر ایک اور بھی ہے جس کی تصویر کا میرے پاس وقت نہیں تھا اس کو نکال سکوں، لیکن مسلسل ناک پہ آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں امام خمینی نے اپنی واجب نمازیں، ظہر اثر کی نماز اس میں پڑھی تھی آپریشن سے پہلے، حتیٰ اسی آکسیجن لگی حالت میں نماز شب بھی ادا کی تھی، ورنہ جو اتنا کریٹیکلی ال پیشنٹ ہو اور بالکل ایکسپائر ہونے والا ہو، اور اس کی جو صورتحال اس وقت ہوتی ہے کہ اس میں اپنے آپ کا اس کو ہوش نہیں ہوتا، اس میں بھی مستحب نمازیں حتیٰ کہ پوری 11 رکعت نماز شب آکسیجن لگے انہوں نے انجام دی۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیسے چھوڑ دیتے اس نماز کو جس کے لیے ان شب قدروں میں عہد و پیمان کیا ہوا تھا؟ صاحب ارادہ تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ذرا سی ہاتھ کے اوپر اگر ڈرپ لگ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام خمینی کی حد تک تو ہے ہی بات، لیکن آیت اللہ یہ بھی کچھ عرصے پہلے ان کی بھی تصاویر وغیرہ اس انداز سے آئیں گی۔ ظاہر ہے کہ علماء، امام خمینی کی تو ایک الگ ہی شخصیت تھی کہ ان کو ایک چیز فلم بنائی جا رہی تھی ان کی، تاکہ ان کی شخصیت ایک رہبر کبیر ہونے کے حوالے سے تھی، لیکن دیگر ہمارے مراجع وہ بھی اسی طرح سے عمل کرتے ہیں، تمام مستحبات کے ساتھ عمل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نمازی، اور کا بھی یہی طریقہ کار۔ اور خود آپ دیکھیں کہ واقعی شب قدروں میں یہ جو اعمال ہیں اور جو نمازیں بھی ہیں، یہ خود یہ جو قوم آپ کے سامنے ہے جو تمام ظالموں سے اکیلی اور تنہا مقابلہ کر رہی ہے، وہ کس طرح سے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ دیکھیں وہاں پہ جو بیمار ہیں، بیمار ہاسپٹلس کے اندر، اب کچھ تصاویر میں آپ کو دکھاؤں گا، اس سے ان لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ کتنی ایمانی جذبہ اور اپنے آپ سے ان کا موازنہ کرتی جائیے گا کہ ہم معمولی سی چیزوں میں ڈرپ لگ گئی تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھوں میں کینیولا لگ گیا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اسپتال میں داخل ہونا پڑ گیا، مریض تو چھوڑیے لواحقین تک نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کیسے یہاں پر نجاست ہے اور فلاں ہے اور کیا چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے ان لوگوں کی حالت
کہ وہاں پہ اعمال شب قدر کے لیے مریض تک بستر پہ لیٹ کر اعمال شب قدر جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. جو لواحقین ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بجائے کہ فضولیات وقت ضائع کرنے کے ٹی وی دیکھنے کے وہ اس کے اندر مشغول ہیں. آپ خود سوچیں کہ ایمانی یعنی کسی بھی جگہ ہونا معنی نہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس رات کو عبادت جو ہے وہ انجام نہ دے. حتیٰ کہ جو اتنے قریب المرگ ہیں ان تک کو جو ہے عمل قرآن وغیرہ کروایا جا رہا ہے، اہمیت سے آگاہ ہیں. اور خود پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھ کے کرتے ہیں اعمال اسی طریقے سے. یا جو جہاز میں ہیں اور شب قدر گزارنی پڑ رہی ہے تو باقاعدہ ایک کونے میں بیٹھ کے لوگ باقاعدہ اپنے اعمال شب قدر تک انجام جو ہے وہ دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو سفر میں ہیں. مثلا جو لواحقین ہیں مریضوں کے، وہ مریضوں کے لیے بھی اور وہیں پہ بیٹھ کر اپنی جو ہے عبادتوں کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. کتنی خواتین اس طرح سے ہیں بالکل قریب المرگ عزیز ان کے موجود ہیں، ان کے جو سرہانے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں. خود مریض حضرات بھی یہ دیکھیے کہ باقاعدہ، ظاہر ہے کہ سب مریض تو اس طرح سے اسپتال میں نہیں ہوتے نا کہ کچھ بھی نہ کر سکیں، وہ بات بھی کر سکتے ہیں، کچھ چیز پڑھ بھی سکتے ہیں، تو وہ کیوں اپنے وقت کو جو ضائع کریں، وہ اس کو اس طور پر کام میں لے کر آتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو مریض ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے، ان کو چیزیں پڑھ سکتے ہوں تو آپ پڑھنے کو ان کو چیزیں دیں. اور جو لواحقین ہیں وہ بھی وہیں بیٹھ کر مریض کی صحت یابی کی، حتیٰ کہ جو بالکل مرض موت میں بس اب انتقال ہوا کہ تب انتقال ہو، ان کو بھی عمل قرآن وغیرہ وہاں پر کروائے جاتے ہیں اور ان کی طرف سے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہمیں بالکل برخلاف، ہمیں ایک جگہ بھی کہیں ایسا نظر نہیں آتا. آپ سروے کر کے دیکھ لیجیے شب قدروں میں کسی بھی اسپتال میں جا کے کیا ہوتا. مریض خود اپنے بستروں میں بیٹھ کر وہ جو کھانے کی جو ایک ٹیبل ہوتی ہے اس پہ رکھ کر قبلہ رخ ہو کر، اگر قبلہ جو ہے وہ بالکل ان کے پشت کی طرف ہے بیڈ کی، تو وہ پورا مڑ کر اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو اس رات کے اندر جو ہے انجام دیں. جو ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کر جتنا ممکن ہو ان کے لیے دعائیں وغیرہ پڑھنا، وہ دعائیں پڑھتے ہیں. بہت سی خواتین اس طرح انداز کی ہیں اور بہت سے مریض کے آکسیجن لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس رات کو بہترین طریقے سے گزارنے والا ایک عمل جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے. بس آپ کو دکھانے کے حوالے تک ایک تشویق ہو، ایک ترغیب ہو اور معنی نہ سمجھا جائے. مریضوں کو بھی یہ تمام چیزیں وہاں پر مہیا کریں، جو کر سکتے ہیں وہ خود کریں، ورنہ ان کے لواحقین اس کو انجام دیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.